past is past. And if we live in past, we will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. And that's what we are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussions. Look at this miraculous transformation of Shenzhen. قرض لینے نہیں، کاروبار اور ترقی کے لیے چین آئے ہیں۔ وزیر اعظم کا واضح پیغام، پاکستانی سرمایہ کاروں کو ترقی کے لیے چینی ماڈل اپنانے کا مشورہ۔ پاکستان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں، کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بزنس کونسل قائم کی۔ قائد اعظم کے ویژن پر عمل پیرا ہو کر ملک کو ترقی دلائیں گے۔ شہباز شریف کا شینزن میں پاک چائنا بزنس فورم سے خطاب، کہا ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ چین میں کرپشن ختم ہو گئی، پاکستان میں کرپشن پر قابو پایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں ورکرز کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم شینزن کا دورہ مکمل کر کے بیجنگ پہنچ گئے۔ شہباز شریف کے دورہ چین پر سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز، شینزن میں پاک چین بزنس کانفرنس میں تاریخی لمحات۔ ڈپلوئے گروپ اور چینی ٹیکنالوجی کمپنی میں اہم معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان میں جدید ترین R&D لیب کے قیام کے لیے چینی ٹیکنالوجی پارٹنر کے ساتھ MOU پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ہواوے کے چیئرمین کی ملاقات۔ یو ژنگ جیونگ نے پاکستانی موبائل انڈسٹری میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے شینزن میں نانشان ون سٹاپ سروسز سینٹر اور شینزن ایگزیبیشن میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ نئے قرض پروگرام سے چینی IPPs کو ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ IMF نے حکومت سے گارنٹی مانگ لی، حکومت پر چینی IPPs کے ساتھ معاملہ طے کرنے کا دباؤ۔ وزیر اعظم چینی قیادت سے معاملہ حل کرنے کی درخواست کریں گے۔ پاکستان نے چینی IPPs کو 550 ارب روپے کے واجبات ادا کرنے ہیں۔ شہباز حکومت کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ یہ رقم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے انفراسٹرکچر اور سروس سیکٹرز میں پائیدار سرمایہ کاری کے لیے خرچ کی جائے گی۔ پاکستان کے عوام وفاق کے جو ایشوز ہیں، جو ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست ہے، وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے۔ عمران کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا؟ اس کا اپنا کیسز ہے، اپنا کیسز کا مقابلہ کریں۔ پاکستان کے عوام جو اسلام آباد میں پولرائزڈ اور ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست چل رہی ہے، اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے۔ بلاول بھٹو کا بانی PTI کو جمہوری طرز عمل اپنانے کا مشورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ بانی PTI کو مکافات عمل کا سامنا ہے، ان کے مقدمات میں کیا ہو رہا ہے عوام کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں کسی کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام اور عوامی مینڈیٹ پر توجہ دینی ہے۔ امید ہے بجٹ سے پہلے مسائل حل ہوں گے۔ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وزراء کے ساتھ سختی کرنا پڑے گی۔ بلاول بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سولر پارکس بنانے کا بھی اعلان کیا۔ علی امین گھنڈا پور دھمکیاں دینے سے باز نہ آئے، وفاق کو ایک بار پھر دمادم مست کلندر کا چیلنج دے دیا۔ محاذ آرائی نہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر کٹ لگانا کم ظرفی ہے، ہمارے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں، حساب لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا کی پشاور میں گھن گرج۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا گورنر کی حیثیت کیا ہے، فیصل کریم کنڈی کی گاڑیاں بند گورنر ہاؤس سے نکال دیں گے۔ بات ہوگی تو گھر کے مالک سے، مالی یا باہر کھڑے ٹھیلے والے سے نہیں۔ عارف علوی نے واضح کر دیا، دعویٰ کیا بانی PTI کو سزائیں دلوانے والے خاک میں مل جائیں گے۔ سابق صدر نے کہا کہ بانی چیئرمین نے ڈیل پر ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ غصہ نفرت ختم کریں اور درگزر سے کام لیں۔ بانی PTI کے آزاد ہونے پر خطرے کا خوف نکال دیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دارالامان میں مقیم 10 خواتین کو حج پر بھیجنے سے پہلے ملاقات، مریم نواز کی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت، تمام خواتین کو احرام، سوٹ اور پیسے بھی دیے گئے۔ نواز شریف بھی بزرگ خواتین کی خواہش پر ملنے کے لیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ حج پر جانے والوں سے ملنا ایک اعزاز ہے، خواتین نے اظہار تشکر کیا۔ نیٹ میٹرنگ پر پابندی اور سولر سسٹم پر ٹیکس لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی، وزیر مملکت پرویز ملک کی وضاحت، کہتے ہیں نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، حکومت متبادل توانائی کے فروغ پر یقین رکھتی ہے، شمسی توانائی کے منصوبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی معافی کی استدعا مسترد، توہین آمیز پریس کانفرنس نشر کرنے پر تمام ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری، 2 ہفتے میں جواب طلب، سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مصطفیٰ کمال معافی بھی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توہین عدالت نہیں کی، قوم کو ایسی پارلیمنٹ اور عدلیہ چاہیے جس کی عزت ہو، کیس کی آئندہ سماعت 28 جون کو ہوگی۔ معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں کھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ، پہلے بھی کہا ہے کہ آنریبل کا لفظ میں اس کے آگے لگاؤں گا جس کو میں سمجھوں گا آنریبل، اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا۔ انفارچونیٹ ہے کہ 140ویں نمبر پر ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس گیئر لگے اور انشاءاللہ لگے گا۔ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے، معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگوں گا، عدالت اور ججز کی عزت کرتا ہوں، فیصل وارڈا کی میڈیا سے گفتگو، رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پریس کانفرنس میں کوئی توہین عدالت نہیں کی، سود سے متعلق کیس کی بات کی تھی، سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگی ہے، ججز سے متعلق رؤوف حسن جیسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیرسٹر گوہر کا بانی PTI کے متنازع ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار، ترجمان رؤوف حسن نے ویڈیو کو سوشل میڈیا ٹیم سے منسوب کر دیا، PTI کے دونوں رہنماؤں کی FIA پیشی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، رؤوف حسن سے 4 اور بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے تک سوالات پوچھے گئے، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا، FIA کو نوٹس جاری، 25 جون تک جواب طلب۔ جسٹس اطہر من اللہ کا نیب ترامیم کیس میں براہ راست نشر نہ کرنے پر اختلافی نوٹ جاری، کہا بانی PTI ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی پیشی کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، ذوالفقار بھٹو کو جب جیل بھیجا گیا تو وہ کوئی عام قیدی نہیں تھے، بے نظیر بھٹو نواز شریف کو بھی ریاستی طاقت کے غلط استعمال کا سامنا کرنا پڑا، دونوں کو ہراساں اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوسرے میں 15 روز سے زائد حراست غیر قانونی قرار دے دی، مستقبل میں یہ رواج بند نہ ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، عدالت نے پولیس حکام اور ماتحت عدلیہ کو 7 نکاتی ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ موسم نے کروٹ بدل لی، ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، منڈی بہاؤدین کالا باغ میں ژالہ باری، خوشاب میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بھائی جاں بحق ہو گئے، پشاور، ملاکنڈ، حسن ابدال اور ایبٹ آباد میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، گرمی کے ستائے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، کراچی میں موسم گرما اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ پھر تبدیل، 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان، وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ ایوان میں پیش کیا جائے گا، رواں مالی سال کا اقتصادی سروے 11 جون کو جاری کیا جائے گا، 10 جون کو وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوگا، وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم کے دورہ چین کے باعث بجٹ کی تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔
नए विफाकी बजट में तालीमी शोबे के फंड्स में 51 अरब रुपए का बड़ा कट। HEC समेत तालीम का बजट 83 अरब से 32 अरब रुपए पर आ गया। HEC के लिए 21 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। आला तालीम के 15 नए मंसूबों में से 13 के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। वजीर आजम की नई लैपटॉप स्कीम भी जीरो फंड्स के साथ नजरअंदाज। हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा न करने पर लाहौर में असातिज़ा सड़कों पर आए। मुतालिबात ना मानने की सूरत में इस्लामाबाद में धरने का इंदिया दे दिया। आलूदगी से निपटने के आलमी दिन पर पंजाब हुकूमत की नो प्लास्टिक मुहिम। सूबे भर में आज से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद। क्रैकडाउन भी शुरू। खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं और जुर्माने। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बजट के बाद हर घर में सोलर पहुंचाएंगे। कराची में पीपल्स बस सर्विस के मजीद 3 नए रूट शुरू करने का फैसला। नए रूट्स में मलीर, केमाड़ी, लियारी और गरबी के इलाके शामिल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हमारा मकसद ट्रैफिक के हुजूम को कम करना है। आवाम को काबिल रसाई, मौसर और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी हमारा नस्बुलैन है। समाजी कारकुन सारम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। सारम बर्नी को अमेरिका से कराची वापसी पर हिरासत में ले लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक सारम बर्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। 25 से ज्यादा बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्जाम है।